اسم في الروح له تأثير وصداه يسافر في الأكوان حلقات مجمع ابن كثير تحيا تتألق بالقرآن اسم في الروح له تأثير وصداه يسافر في الأكوان حلقات مجمع ابن كثير تحيا تتألق بالقرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین تفسیر ابن کثیر سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 2 الحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ سب تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس کی تفسیر حمد کے معنی ابو جعفر ابن جریر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ کے معنی یہ ہیں کہ شکر صرف اللہ عز و جل کے لیے خاص ہے، اس کے سوا جن معبودوں کی عبادت کی جاتی ہے یا اس نے جو بھی مخلوق پیدا فرمائی ہے ان میں سے کسی کو بھی اس کا مستحق نہیں ہے، اس لیے اس نے اپنے بندوں کو ان تمام بے حد و حساب نعمتوں سے سرفراز فرمایا جنہیں اس کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنی اطاعت کرنے کے لیے تمام اسباب عطا فرمائے، فرائض ادا کرنے کے لیے اپنے بندوں کو تمام جسمانی طاقتوں سے نوازا اور پھر دنیا میں رزق کی فراوانی عطا فرمائی اور زندگی بسر کرنے کے لیے کسی حق کے بغیر انواع و اقسام کے نعمتوں سے سرفراز فرمایا، اور اس نے ہمیں ان اسباب کے بارے میں بتا دیا اور انہیں اختیار کرنے کی دعوت بھی دی، اور جو ابدی نعمتوں کے مقام جنت میں ابدی و سرمدی زندگی کا ذریعہ ہیں۔ پس اول و آخر اسی ذات پاک کی حمد ہے، اسی کی تعریف ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ ثنا کا کلمہ ہے، یعنی تعریف کا کلمہ ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ثنا بیان فرمائی ہے اور اس کے ضمن میں اپنے بندوں کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ وہ اس کی ثنا بیان کریں، گویا اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب میری ثنا بیان کرنے لگو تو کہو الحمدللہ۔ ابن جریر یہ بھی کہتے ہیں کہ الحمدللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ کے اچھے نام اور بلند صفات کے ساتھ اس کی ثنا ہے، الشکر للہ کہنے سے اس کی نعمتوں اور اس کے احسانات کے ساتھ اس کی ثنا ہے۔ حمد اور شکر میں فرق تحقیقی بات یہ ہے کہ دونوں میں عموم اور خصوص کی نسبت ہے، اس حیثیت سے یہ دونوں لفظ نعمت اور احسان کے بدلے یا صلے کے طور پر بولے جائیں تو حمد کا لفظ شکر کی نسبت عام ہے، کیونکہ اس کا استعمال لازم اور متعدی دونوں قسم کی صفات کے لیے ہوتا ہے۔ مثلا آپ یہ کہہ سکتے ہیں حمدتہ لفروسیتہ، میں نے اس کی شہ سواری کی وجہ سے اس کی تعریف کی، اور حمدتہ لکرمہ، میں نے اس کی سخاوت کی وجہ سے اس کی تعریف کی، لیکن اس حیثیت سے یہ لفظ زبان ہی سے ادا ہو سکتا ہے، یہ لفظ خاص ہے، اور چونکہ شکر قول فعل اور نیت تینوں سے ادا ہو سکتا ہے لہٰذا یہ عام ہے اور صرف متعدی صفات کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ خاص ہے۔ چنانچہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شکرتہ لفروسیتہ، میں نے اس کی شہ سواری کی وجہ سے اس کا شکر ادا کیا۔ ہاں البتہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں شکرتہ علی کرمہ و احسانہ الیہ، میں نے اپنے ساتھ اس کے احسان و کرم کی وجہ سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس سلسلے میں بعض متاخرین کی تحریر کا یہی خلاصہ ہے، واللہ عالم بالصواب۔ ابو نصر اسماعیل بن حماد جوہری نے لکھا ہے کہ حمد کا لفظ ضم کے مقابلے میں ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں حمدت الرجل احمدہ حمدا و محمدتاً، اس محاورے کے مطابق جو شخص قابل تعریف ہو اسے حمید اور محمود کہا جاتا ہے، اور تحمید میں حمد سے بھی زیادہ مبالغہ ہے، اور حمد کا لفظ شکر سے عام ہے، اور شکر کسی محسن کی احسان مندی اور اس کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کی ثنا کرنے کو کہتے ہیں، اور عربی زبان میں اس کا استعمال شکرتہ اور شکرت لہ دونوں طرح ہوتا ہے، لیکن لام کے ساتھ زیادہ فصیح ہے۔ مدح کا لفظ حمد کی نسبت زیادہ عام ہے کیونکہ یہ زندہ اور مردہ بلکہ جمادات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کھانے پینے کی چیزوں اور مکان وغیرہ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، نیز احسان سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اسی طرح متعدی اور لازم دونوں طرح کی صفات کے لیے بھی یہ بولا جا سکتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ لفظ عموم کی شان کے لیے ہے۔ حمد کے بارے میں سلف کے اقوال، ابن ابو حاتم رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ کو تو جانتے ہیں لیکن الحمدللہ کا کیا مطلب ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا یہ ایک ایسا کلمہ ہے جسے اللہ نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے۔ ابو معمر کے علاوہ ایک دوسرے راوی نے حفص سے یہ الفاظ روایت کیے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیگر دوستوں کی موجودگی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
دریافت کیا کہ لا الہ الا اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کے کلمات کے مفہوم کو تو ہم جانتے ہیں، مگر سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے، اور وہ اس بات کو بھی پسند فرماتا ہے کہ اس کلمے کو کہا جائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ الحمدللہ کلمہ شکر ہے۔ جب بندہ کہتا ہے کہ الحمدللہ تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میرا شکر ادا کیا۔ فضائل حمد۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اسود بن سری کی روایت بیان کی ہے کہ میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کو اپنے وہ اشعار نہ سناؤں جن میں میں نے اپنے رب تعالیٰ کی حمد بیان کی؟ فرمایا اما ان ربک عز وجل یحب الحمد، بے شک تمہارا رب حمد کو بہت پسند فرماتا ہے۔ ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ امام ابن ماجہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انعم اللہ علی عبد نعمة فقال الحمدللہ الا كان الذي اعطاه افضل مما اخذ، جس بندے کو اللہ تعالیٰ کسی نعمت سے سرفراز فرمائے اور وہ اس پر الحمدللہ کہے تو اس کا یہ حمد کہنا اس نعمت سے افضل ہے جو اس نے حاصل کی۔ سنن ابن ماجہ ہی میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عبدا من عباد اللہ قال یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک فأضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها فصعد إلى السماء وقال يا ربنا إن عبدك قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها قال الله عز وجل وهو أعلم بما قال عبده ماذا قال عبدي قال يا رب إنه قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فقال الله عز وجل لهما اکتباها کما قال عبدی حتی یلقانی فاجزیہ بہا۔ بندگان الہی میں سے ایک بندے نے یہ کہا کہ اے پروردگار، تیری اسی طرح کی تعریف ہے جس طرح تیرے چہرہ اقدس کی جلال اور تیری عظمت بادشاہی کے شایان شان ہے۔ اس سے دونوں فرشتے حیران و پریشان ہو گئے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ اس کا اجر و ثواب کس طرح سے لکھیں، لہٰذا وہ آسمان کی طرف چڑھے اور بارگاہ الہی میں انہوں نے عرض کی اے ہمارے رب، تیرے ایک بندے نے ایک ایسا کلمہ کہا جس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا اجر و ثواب کیسے لکھیں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ اس کے بندے نے کیا کہا تھا۔ میرے بندے نے کیا کہا؟ انہوں نے عرض کی اے پروردگار، تیرے بندے نے کہا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ تو اللہ عز و جل نے ان فرشتوں سے فرمایا کہ اس کلمہ کو اسی طرح لکھ دو جس طرح میرے بندے نے کہا ہے، حتیٰ کہ جب وہ میری ملاقات کے لیے آئے گا تو میں خود اسے اس کی جزا دوں گا۔ سنن ابن ماجہ کی یہ روایت ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ کے بارے میں یہ ایک عربی قواعد کے حساب سے ایک بات ہے جس میں الف لام کا استعمال ہے۔ الف لام لام استغراق کے لیے ہے۔ الحمدللہ میں الف لام استغراق کے لیے ہے، یعنی حمد کی تمام انواع و اقسام صرف اللہ عز و جل کے لیے خاص ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ وبیدک الخیر کلہ الیک یرجع الامر کلہ۔ اے اللہ، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تمام بادشاہتیں تیرے ہی لیے ہیں، تمام بھلائیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں اور تمام امور تیری ہی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ ربی کے معنی رب، مالک اور متصرف کو کہتے ہیں۔ لغت میں اس کا اطلاق سردار، اصلاح کے لیے ہے۔ ان سب معانی کے اعتبار سے اس لفظ کا اللہ عز و جل کے لیے استعمال صحیح ہے۔ غیر اللہ کے لیے رب کا لفظ اضافت ہی کے ساتھ استعمال ہو سکتا ہے، یعنی اضافت سے مراد صرف رب کا لفظ غیر اللہ کے لیے نسبت کے ذریعے تو استعمال کیا جا سکتا ہے، اکیلا نہیں۔ مثلا رب الداری، گھر کا مالک، رب کذا، فلاں چیز کا مالک، بغیر اضافت کے رب کا لفظ صرف اللہ کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ بعض کا قول ہے کہ لفظ رب ہی اس میں اعظم ہے۔ العالمین کے معنی عالمین عالم کی جمع ہے۔ اللہ عز و جل کے سوا ہر موجود چیز کو عالم کہتے ہیں۔ عالم کا لفظ خود بھی اس میں جمع ہے کیونکہ اس کے لفظ سے اس کا کوئی واحد نہیں۔ آسمانوں اور بر و بحر کی مخلوقات و انواع و اقسام کے مختلف عالم ہیں، اسی طرح ایک زمانے اور ایک نسل کو بھی عالم کہا جاتا ہے۔ فرا اور ابو عبید کا قول ہے کہ عالم کا لفظ ذوی العقول یعنی انسانوں، جنوں، فرشتوں اور شیطانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، حیوانوں کے لیے عالم کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ زید بن اسلم ابو حسن سے روایت ہے کہ عالم ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس میں روح موجود ہو۔ قتادہ کہتے ہیں کہ مخلوقات میں سے ہر قسم
ایک عالم ہے۔ زجاج کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں جو کچھ پیدا فرمایا وہ سب عالم ہے۔ قرطبی کہتے ہیں کہ یہی قول صحیح ہے کیونکہ سب عالموں کو شامل ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قال فرعون وما رب العالمین قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ سورہ شعراء کی آیت۔ فرعون نے کہا تمام جہانوں کا مالک کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے، بشرطے کہ تم لوگوں کو یقین ہو۔ عالم کی وجہ تسمیہ۔ عالم کا لفظ علامت سے مشتق ہے، اسے عالم اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ عالم کے پیدا کرنے والے اور اس کے بنانے والے کے وجود اور اس کی وحدانیت کی دلیل اور علامت ہے۔ جی الحمدللہ آج ہم نے آیت نمبر 2 جو ہے الحمدللہ رب العالمین اس کی تفسیر دیکھی۔ الحمدللہ یہ ایک شکر کا کلمہ ہے، ہمیں ہر حال میں ادا کرنا چاہیے، چاہے ہم پر بظاہری اچھے حالات ہوں یا برے حالات ہوں، ہم پر کوئی تکلیف آئے یا ہمیں خوشی ملے، ہمیں دونوں حالات میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ علی کل حال، ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ مومن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ کی گئی تدبیر پر یقین اور اعتماد رکھے کہ اللہ اپنے بندے کے ساتھ جو معاملہ فرماتا ہے اس میں خیر ہی خیر ہوتی ہے، اللہ اپنے بندے کا برا نہیں چاہتا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ تفسیر ابن کثیر سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 2 ہم نے مکمل کی۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم آیت نمبر 3 اور 4 کی تفسیر دیکھیں گے اور انشاءاللہ یہ ہمارا سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ الحمدللہ، صلاۃ والسلام علی رسول اللہ و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔